اپنے دل میں محمد والے محمد کا سلام حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اور اول و آخر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج کے آل محمد شہداء کربلا کے وسیلے سے مرحومہ محفورہ ام سلمہ صاحبہ بنت تقی حسن صاحب مرحوم کی روح کو عیسیٰ فرمائے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد ایک مرحومہ مغفورہ محب اہل بیت کے اصحار ثواب کے لیے برسی کو منعقد کی گئی ہے، تو میں نے بھی اس حدیث کو ہمارے بیان قرار دیا کہ جس میں پیغمبر اسلام اپنی توقی بیٹی کے لیے فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، کیونکہ یہ زمانہ ایام عزائے فاطمیہ کے لیے چل رہا ہے اور ایک روایت کے اعتبار سے کل کا دن جو گزرا ہے وہ بی بی زہرا کی شہادت کا دن ہے اور ابھی ایک تاریخ جو لبتے بنتے احساس ہے وہ باقی ہے 3 جمع نسانی، اس میں بھی مومنین بی بی زہرا کو خصوصا پیش کرتے ہیں، تو بہترین مثال ثواب ذکر محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مثال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ مثال ثواب کا مطلب ہے ثواب کا بھیجنا، ثواب کا بھیجنا۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ اسے نہیں مانتے کہ ثواب نہیں بھیجا جا سکتا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ بھیجی وہی شے جاتی ہے جو ہوتی ہے۔ میں لکھنؤ سے آیا اور آپ کو لکھنؤ میں کسی کو کچھ بھیجنا ہے تو جو آپ پاس ہوگا وہی تو بھیجیں گے۔
کرتے ہیں اور ہمارے گھر رواج ہے اور ہمارے یہاں ہمیشہ کے لیے چلا آ رہا ہے اور معصومین کے حدیثوں کی روشنی میں ہے اور ماں باپ کا جو ہمارے اوپر احسان ہے اس کا بدلہ تو نہیں چکایا جا سکتا ہے، لیکن احسان میں سبقت ہوتی ہے اور ادھر نشین ہے آگے کیا وجہ ادھر اندر نشین ہے ایک اور سلمان نکالنے لیکن والدین کو بس کہتے ہی سارے ثواب یاد ضرور کرنا چاہیے۔ یوں تو ماں باپ دونوں کا احسان ہوتا ہے اولاد کا، لیکن محبت اہل بیت کے لیے معصوم نے ماں کا نام لیا ہے۔ دیکھیے ہم بھی مرد ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں اور آپ حضرات کی بھی اولادیں ہوں گی، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، لیکن ماں کا جو مرتبہ ہے وہ باپ کا مرتبہ نہیں ہے۔ ماں مرتبے میں ایک قدم آگے چل کر ماں فضیلت میں ایک قدم آگے ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ہزاروں مرتبہ حدیث کو سن چکے ہوں گے کہ امام صادق نے کیا فرمایا۔ امام نے فرمایا مولانا ارشاد فرمایا جب اپنے دلوں میں میری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا، جیوکا کے باپ کے حق میں دعا کرنا، ماں کے حق میں دعا کرنا، جو ماں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ اگر ماں امانت میں خیانت کر بیٹھتی تو سب مل جاتا مگر آل محمد کی محبت نہ ملتی، آل محمد کی ولایت نہ ملتی، آل محمد کی محبت و ولایت ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے ملتی ہے۔ تب جب اتنی بڑی نعمت ماں کی وجہ سے ملی ہے تو پھر ماں کو بالکل ہی فراموش نہیں کرنا ہے، باپ کو بھی نہیں فراموش کرنا ہے، دونوں ہماری دو آنکھوں کے برابر ہیں۔ لیکن فضیلت میں ماں کا مرتبہ دو قدم آگے ہے اور پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ جب کوئی اہم فارم بھرتے ہیں تو اس میں مدر ٹنگ بھی آتی ہے، مادری زبان کیا ہے، مادری زبان بھی پوچھی جاتی ہے، مادری زبان کیا ہے، مادری زبان اور مادری زبان میں ایک فرق ہے۔ لیکن ماں جو ہے وہ پردے کی چاہتکاری میں رہتی ہے، باپ جو ہے وہ کاروبار کی غرض سے، ملازمت کی غرض سے ادھر ادھر جاتا ہے، زبان میں فرق آتا جاتا ہے، لیکن ماں کی زبان وہی رہتی ہے اور بچہ پہلی زبان وہی بولتا ہے جو ماں بولتی ہے، پہلی زبان بچہ وہی بولتا ہے جو ماں بولتی ہے۔ تو چلیے یہ تو پورا عالم اسلام مانتا ہے کہ بچہ جو پہلی زبان بولتا ہے وہی اس کی مادری زبان کہلاتی ہے۔ تو میں ایک بچے کو دکھاؤں جو نبی کے ہاتھوں پر جب بولا تو قرآن بولا اور مان لیجیے کہ اس بچے کی مادری زبان قرآن ہے۔ ایک اور سلوات ہے اور وہ ہے المؤمنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نبی کی گود میں آئے تو انہوں نے قرآن پڑھا تو مادری زبان ان کی قرآن ہے، تو ماں کی اہمیت اور ماں کی بلندی اور ماں کا وقار جو ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بیٹا بیٹی دونوں پر ماں کا اثر آتا ہے، لیکن بیٹی پہ ماں کا اثر زیادہ آتا ہے۔ یہ گمراہی ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے، جو بھی اس کا کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کھیتی باڑی ہے، تو باپ کے ساتھ لیے جا رہا ہے، لیکن بیٹی ماں کے ساتھ گھر میں رہتی ہے، اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی بیٹی کے اوپر ماں کے کردار کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کوئی حدیث روایت کیا قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن انسانوں کے تجربے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی عقد کے لیے بیٹی کا انتخاب کرنا ہے، بہو کا انتخاب
کرنا ہے تو اس کی شکل و صورت تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو. اگر ماں صحیح ہے تو اس کی تربیت صحیح ہوئی ہے اور وہ اچھی ماں بھی بنے گی, اچھی زوجہ بھی بنے گی. اور اگر ماں صحیح نہیں ہے تو پھر کیسی بنے گی؟ یا جانتے ہیں اسلام میں بھی بہت سی مائیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسی ماؤں سے تربیت لی کہ جنہیں نے ہمیں انسان بنایا. ہم نے ایسی ماؤں سے تربیت نہیں لی جو بڑی بڑی جنگوں میں اونچی اونچی سواریوں پر نکلا ہے. اور سلوات بھیجیے محمد. ماں کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. آج آپ یہاں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں یا ہم سے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم سب تو منزل سے گزر چکے, لیکن جو بچے ہیں جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور بالخصوص جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے تربیت کا سلسلہ عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بچہ بڑا ہونے لگے, اچھے بری بات کو سیکھنے لگے, تب تو ہوتا ہے کہ صاحب اب اسے تربیت کی ضرورت ہے اور اس کی تربیت کی جائے. لیکن ماں کے کردار کا اثر اولاد کے شکم سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں اس کے اوپر کی دنیا میں بحث چل رہی ہے کہ انسان کی ڈیٹ آف برتھ کہاں پر معین کی جائے. دنیا میں اس پر کی بحث ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب بچہ وجود میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تب اس کی ڈیٹ آف برتھ طے ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ دن میں اتنے بچے اتنے منٹ کو بچہ پیدا ہوگا. لیکن اب دنیا یہ کہہ رہی ہے نہیں, اس کا وجود تو اسی وقت ہو گیا کہ جب وہ ماں کے شکم میں ایک خون کے لوتھڑے کی شکل میں اس کا وجود آیا. سمجھ گیا؟ تو اس پر بحث چل رہی ہے کہ انسان کی ولادت کی تاریخ کب معین کی جائے. ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں وہ رواج نہ ہو, لیکن ذہنوں میں لوگوں کے ہے تو آگے یہ ہو سکتا ہے کہ جب نطفہ شکم مادر میں ٹھہرا اور اس نے طرح کی شریعت اندر کی شریعت جو دھوپ میں بیٹھے تھوڑی دیر تو بیٹھ جائیں گے, بات مشکل ہوگی. آج اندر جو آنا چاہے اندر آگے ابھی ہے اندر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آگے آگے تشریف لے آگے. سلسلہ اولاد کے وجود سے پہلے سے شروع ہوتا ہے. ابھی ماں کے شکم میں اولاد آئی نہیں مگر تربیت کا سلسلہ شروع ہے. اس کے ماں کے جو اثر ہیں وہ اولاد پر پڑتے ہیں. اگر بے دین ہے تو اس کا اثر آئے گا, اگر دیندار ہے تو اس کا اثر آئے گا. میں یوں نہیں کہتا, میں آپ کی خدمت میں واقعہ کروں, مجھے مفصل کیا ہے اتنا کرنا ہے جتنا میرا شاہد مثال ہے. ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر زیادہ تر رہے تو خانی میں تھے امام, لوگ جاتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے. تو جو ظالم حاکم تھا اس نے کہا خیش کے رہنے کے باوجود بھیڑ ان کے پاس جا رہی ہے اور ہم سناٹے میں اپنی زبان میں ہم کہتے مکھیاں جل رہے بیٹھے ہوئے, تو کیا ایسا ہے پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. دیکھیے نوٹوں میں آج بھی طاقت ہے اور پہلے بھی اس میں بڑی طاقت تھی. آج بھی ایمان لوگ لے ڈالتے ہیں, مذہب لے ڈالتے ہیں, کل بھی ایسا تھا. تو اس نے یہ اعلان کیا کہ جو مجھ سے پوچھے گا, میں مثال دے رہا ہوں, مطلب 2 روپے اسے ملے, 2 روپے اسے دیے جائیں گے جو دربار میں آ کے مسئلہ پوچھے گا, اور جو امام سے پوچھے گا اسے ایک مسئلے پر 1 روپیہ دینا پڑے گا. وہاں جرمانہ دینا پڑے گا, یہاں سے انعام ملے گا. تو پیسے کی بھیڑ میں لوگ چلے. انہی میں ان کا یہ کہتا
ایک اہل بیت کا چاہنے والا اہل بیت کا چاہنے والا تو ہے، وہ اس نے یہ سوچا کہ ان پیسوں سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر نہ ہی لگے نہ پھٹکری اور رنگ ہو چوکھا، سمجھ گیا؟ اس نے کہا چلو پہلے دربار چلے، وہاں سے ایک مسئلہ پوچھا، 2 روپے وہاں ملیں گے، اور اس کے بعد وہ 2 روپے آ کر یہاں امام سے 2 مسئلے پوچھ کے جرمانے میں دے دے، آپ کی جیب سے بھی کچھ نہیں لگے گا اور معاملہ ہو جائے گا، مگر بہت غور سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ چلا اپنے گھر، جب چلا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بات تو صحیح ہے کہ 2 روپے وہاں سے ملیں گے اور مسئلے پر عمل نہیں کرنا ہے، مگر سن لینا ہے، اور وہاں جا کے 2 روپے دے کے 2 مسئلے پوچھ لیں گے، مگر راستے میں اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ 2 روپے کی لالچ میں ہم جا تو رہے ہیں، مگر اس کے بیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ آج کتنے آدمی آئے پوچھنے، تو میرے جانے سے ایک آدمی کا اضافہ ہو جائے گا، میں نہیں اضافہ کروں گا ایک آدمی کا، میں نہیں جاؤں گا۔ واپس ہو گیا، راستے سے پلٹ گیا، کھانے گیا، زندان نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ امام سے گفتگو کرنا ہے، نماز میں ٹیکس دینا پڑے گا، کہاں دیں گے؟ 6 مسئلے پوچھو گے، 2 روپے دینا پڑے گا، کہاں دیں گے؟ جاؤ کھلا جگہ سے پوچھ لو مسئلہ، روشن دان تھا اسی سے لوگ پوچھتے تھے مسئلے، امام سے جا کے مل نہیں پاتے تھے، ساتھ تھے امام سے، اب جب گیا روشن دان سے جھاگ رہا ہے، امام نہیں نظر آ رہے، امام نہیں دکھ رہے، تو اب یہ پریشان آیا کہ بھائی پیسے دے دو، بچے کیا ہے کہاں دے دیا تھا؟ امام تو ہے، کہا امام نہیں ہے، کہا کہاں تو نہیں ہے، کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا وہاں لا کے چادر خالی پڑی ہے زمین، کہا اسی چادر کے نیچے دینا امام، اتنے بھول چکے تھے اور اتنے نہیں ہو چکے تھے کہ جسم پتہ ہی نہیں چل رہا، ہر چادر ہلی اور اس نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، جواب سلام دینے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں بھی چند قدم چل کے واپس نہ آئی ہوتی تو تو بھی واپس نہ آتا۔ اب جب بڑا تعجب کرے بولا اس سے مراد کیا ہے؟ کہتا اپنی ماں سے پوچھ لے، تیری ماں بتائے گی نہیں، لیکن تو کہنا امام نے حکم دیا، وہ بھی محب ہے، تو یہ آیا کا بات ہے، ماں کہتا آج ہم امام کی خدمت میں گئے تو امام نے کہا کہ تیری ماں چند قدم پورے علاقے سے چل کے واپس نہ آئی ہوتی تو تو بھی واپس نہ آتا۔ امام نے کہا ماں سے پوچھو، کیا دیکھو معلوم تو یہ کسی کو نہیں کے پاس، لیکن امام کا حکم ہے تو میں بیان کیے دیکھی، تیرا باپ تیری ولادت سے پہلے یعنی کچھ شکم میں بھی نہیں آیا تھا، تجارت کے لیے بیرون ملک گیا اور شیطان مجھ پر غالب ہوا، میں پورے ارادے سے گھر سے باہر چلا، اب جو میں گھر سے باہر چلی تو میں چند قدم چلی بھی مجھے خوف محسوس ہوا، میں توبہ کر کے واپس آ گئی، تو دیکھیے ابھی اولاد شکم میں آئی نہیں ہے، اگر ماں نے غلط ارادہ کیا تو اس ارادے کا اثر اولاد پر پڑا، اسی لیے ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی بیٹیوں کو تربیت ایسی دینا چاہیے ہے کہ آگے کی نسل بہتر ہو جائے۔ ایک اور سوال دے دیے اسے حیات دلائیں، جھوٹ بولنے سے اس کے نقصانات بتائیں اور اچھی باتوں کی طرف راغب کریں۔ دیکھیں ہمارے دلوں میں جو محبت ہے، جو ہم عزاداری کی طرف مائل ہیں، جو ہم تبرکات کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یہ ماہی کا سکھایا ہوا ہے۔ دیکھیں اتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان مردوں میں صرف ایک بچہ وہاں مجھے دکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، جو چھوٹا بچہ ہے، لیکن اگر اتنی عورتیں جمع ہوتی تو نہ جانے کتنے ماؤں کی گودوں میں ان کے بچے ہوتے۔ وہی ماں نے چھوڑی کا ماں کے حق میں دعا کرو اور ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے، ہم جتنے بڑے عالم بن جائیں، جتنے بڑے ذاکر بن جائیں، جتنے بڑے خطیب بن جائیں، جتنے بڑے تاجر
اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنی صفت میں اپنی ایک صفت اللہ نے ماں کو دی ہے. اللہ کیا ہے؟ رازق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رازق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، جواب دیجیے. ارے بھیا ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ سب کو اتنا پڑھے ہوئے ہیں مجلسوں میں کہ آپ گھبرائیے نہیں. اللہ رازق ہے اللہ رازق. مگر اللہ نے کئی بار آپ کو آ کے روٹی پکا کے کھلائی، کئی بار سبزی بھون کے دی. ارے یہ تو بات بڑے ہونے پر ہے. جب ہم اپنے جسم سے ایک مکھی نہ اڑا سکے اس وقت ہی ہمیں کھانے کی ضرورت، ہمیں رزق کی ضرورت. باپ رزق نہیں دیتا، ماں رزق دیتی ہے. کیسے رزق دیتی ہے؟ سینے سے لگاتی ہے. اللہ اس کے سینے سے ہمارے رزق کو جاری کرتا ہے. اس لیے ماں کا مرتبہ سادہ بلند ہے. اب ایک جملہ کہہ دیجیے جو خالی اللہ کی رضاقیت کو ثابت کرے، اگر وہ راضی نہیں تو جنت نہیں ملے گی. اب جسے اللہ نے عین اللہ کہا ہو، ید اللہ کہا ہو، لسان اللہ کہا ہو، وجہ اللہ کہا ہو، اس کی رضا کے بغیر جنت کہاں مل جائے گی؟ ایک اور دروازہ ہے مجھے. اللہ نے قدرت پیدا کی ہے، جانوروں تک سے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب جانور بھی کسی جانور کو وجود میں لاتا ہے تو اس کی ماں کی علامتوں میں یہ ہے کہ اس کا اولاد کا رزق ظاہر ہونے لگتا ہے. پلی ہوں گی نہیں پلی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا. ارے آدمی دودھا نہیں بنتا ہے تو دودھا بنتے تو دیکھتا ہے. اگر آپ نے نہیں پالی ہوں گی آپ نے دیکھے تو اور بالکل پالی آپ اشیار انبیاء ہے. مولا حسین کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ ایک شخص کو 1000 بکریاں یوں عطا کر دی تھی. اب یہ اور باتیں یہاں کی بات نہیں ہے، میں یہاں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. بڑے شہروں میں آپ ایک بکری لا کے پال کے دکھا دیجیے، گھر میں فساد ہو جائے گا. اب اس زمانے میں بکریاں پالنے کا رواج نہیں ہے، کتے پالنے کا رواج چل رہا ہے. کتے پالنے کا رواج چل رہا ہے. کتے پالے ہیں صاحب، 1 سے 3 کتے گھروں میں پلے میں. بڑے شہروں کی بات میں کر رہا ہوں. اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کتے کا ایک رویا اگر گر جائے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو لوگ اسلام سے مذاق بھی کرتے ہیں. ایک صاحب نے ایک عالم سے یہ کہا، وہ کتا لے کے چلتے تھے. عالم نے مجھے نصیحت کی کہ کہا صاحب کتا لے کے کون چل رہا ہے؟ میں یہاں تو کوئی نہیں پالے ہوئے. اور جنگلی کتوں کی بات ہے کہ کوئی غریب کے لائے پالے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور جنگلی کتے پر سڑک پہ ٹہلتے ہیں، آپ کچھ انہیں کھلا دیتے ہیں. ایسے خدائی میں اس کی بات نہیں جو جس کے مالک ہوا اس طرح کی بات میں کر رہا ہوں. تو کتا ان کے ساتھ ساتھ تھا. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کتا لے کے نہ چلا. کہا آپ کے بتائیے موت سنائیے کتے کا ایک بال گر جائے تو فرشتہ نہیں آتا. ملک موت بھی تو فرشتہ ہے. انہیں نے تفریح کی، مولانا نے تفریح کی کہ میں پورا کتا اس لیے لے کے چلتا ہوں کہ آپ کو کہتے ہیں فرشتہ نہیں آتا ہے روئے پہ، تو جب کتا ساتھ میں ہوگا تو موت کا فرشتہ کیا آئے گا. لیکن دیکھیں ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مولوی سے بحث کرنا آسان کام نہیں ہے. لگتا بڑا غریب سا ہے. لوگ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، انہیں کیا معلوم ہوگا. لیکن ایک ملا نے جو مسجد سے نکلا تو آج تک امریکہ
سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، حقیقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اس پہ جائیے تو گھبرائے گئے ہیں، جو کہتے ہم چند لوٹتے رہیں گے وہ گھبرا گئے، تو ملا کو آپ ہلکے میں نہ لیا کیجیے، آپ کی زندگیوں کی ضرورت ہے ملا، اگر ملا نہ ہو تو آپ نہ اپنی نماز میت پڑھا سکتے ہیں نہ بیٹی کا حق کرا سکتے ہیں، یہ سلوات نہیں کہ یہ بھائی سمجھ گئے، تو وہ خطرناک آدمی تھے اور انہوں نے مولانا کے سیدھے سادے تھے مگر محلے میں ہوشیار تھے، انہوں نے کہا اس لیے میں کتا لے کے چلتا ہوں کہ موت کا فرشتہ میرے ساتھ میرے پاس نہ آئے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا میاں موت سے تو تم بھی نہیں بچو گے مگر فرق اتنا ہے کہ تمہارے پاس وہ فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح سے ایک سلوات میں دیئے مگر ہو سکتا ہے میں بہت تیز آواز کے ہیں تو گھروں میں عورتیں پہلے بھی سن رہی ہیں، اب کوئی اپنی خصوصیت کو ضائع کر دے تو اس کی بات الگ ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ بڑی آواز میں میں بات نہیں کرتا، چھوٹی آواز میں بھی بات نہیں کرتا، شہروں میں زبردست چل رہی، اللہ نے اتنی بڑی صفت دی، اتنا مرتبہ دیا ماں کو کہ اس کے سینے سے بچے کو رزق عطا کیا، لیکن اس نے اس صفت کو خود ہٹا دیا، اب اکثر مائیں جو ہے وہ شیشی کھلاتی مگر بناتی وہی ہے، ذریعہ رزق وہی ہے، وہ ٹھیک ہے پاؤڈر کا دودھ ہے یا گائے کا دودھ ہے یا بکری کا دودھ ہے یا بھینس کا دودھ ہے، وہ جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کے بچے کا میدا اس طرح سے دیا جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا، ماں نے اپنا دودھ پلانا بند کر دیا ہے تو قدرت نے سلب بھی کر لی نعمت، اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پاس اتنا رزق ہوتا ہی نہیں ہے کہ بچہ پیٹ بھر سکے، تو کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، کیونکہ روایت میں سے یاد رکھیے گا کہ جب نعمت الہی کا کفران کیا جاتا ہے تو اللہ ان نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، اب پھر ڈاکٹروں کی سمجھ میں آیا کہتے ہیں مدر فیڈنگ جو ہے وہ سب سے اچھی ہے اور ماں جو ہے وہ دودھ پلائے، دیکھیے جو حضرت آدم حوا کے زمانے سے ہو رہا ہے اس کی مخالفت اگر کوئی کرے تو آپ سنتے رہیے، اگر اس کی کوئی مخالفت کرے، دیکھیے جو سائنس ہے جو جدت ہے جدید علم ہے اس میں کسی چیز کو آج برا کہا جاتا ہے کل اسے اچھا کہا جاتا ہے، کسی چیز کو آج جو ہے وہ اچھا کہا جا رہا ہے کل کا یہ نقصان دہ ہے، ایک سلوات میں ہے لیکن ماں کی دل پہ اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بھی جس چیز کو روکتا ہے ماں رکتی نہیں ہے، لیکن اولاد کی محبت کو اس پر رک جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، میں ڈاکٹری اور طبیب کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مولا علی کے جن کے قدموں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے تھے ان کے لیے بھی طبیب آیا، لیکن میں صرف نصیحت کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، صرف نصیحت کے لیے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ صاحب ڈاکٹر کو کہتا ہے وہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، چوسنا کرتے ہیں، آپ پارکوں میں جائیے، شہروں
है, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। चाय शुगर शक्कर डाल लीजिए, और नहीं डॉक्टर साहब ने मना किया। अंडा खाइए, कोलेस्ट्रॉल बहुत है, डॉक्टर साहब ने मना किया। देसी घी का पराठा खा लीजिए, नहीं डॉक्टर साहब ने मना किया। डॉक्टर ये भी कोई नहीं देखता, अंदर तशरीफ ले सवाल और दे दिया मोहम्मद हो जाएगी कि आ जाए। अगर किसी को धूप में गर्मी महसूस हो तो तशरीफ ला सकते हैं अंदर। एक बुलंद सवाल ले दिया, डॉक्टर क्या है? हिंदू है, गैर मुस्लिम है, लेकिन जो कहता है मानते नहीं मानते हैं, मानते हैं। और अगर नहीं मानते हैं उसका परहेज तो फिर उसका नुकसान उठाते हैं। डॉक्टर साहब ने मना किया था मगर ये कर दिया, डॉक्टर साहब ने मना किया था मगर ये कर दिया। अरे मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, जब तो उसे फीस भी देते, जितनी मोटी फीस दीजिएगा उतना ज्यादा कहना मानिएगा, उतना ज्यादा उसका कहा मानिएगा। कसम खुदा की, जितना डॉक्टर का कहा इंसान मानता है, अगर अल्लाह और रसूल का कहा मान ले दीन भी सवर जाएगा, दुनिया भी सवर जाएगी। अल्लाह और रसूल का कहा आदमी कम मानता है और डॉक्टर का कहा मान ले। जो डॉक्टर कहेगा मानना भी चाहिए, मैं इसकी मुखालिफत नहीं कर रहा, फीस भी लेता। हमें बेदार होना चाहिए, हमें अपने रब की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हमारे ऊपर उसने कितनी नेमतें, ये कोविड जो दुनिया में फैला था, मर्द ये क्या था क्या नहीं था, हमें इसको बहस नहीं करना है। मगर देखिए, आप हर बुराई के पीछे कुछ खूबियां भी छुपी होती हैं, उसे समझना चाहिए। अगर आप सिर्फ उस जमाने को सोचिए तो कोविड का जमाना था और जो मुसीबतें इंसानों को पड़ रही थी, मैं समझ क्या होगा। हम कोविड में देख लिया, बाप बेटे से दूर बन है, बेटा बाप से दूर है। लोगों ने जिनको कोविड हुआ उन्हें अलग डाल दिया गया, घर वाले भी जा नहीं रहे। मैशर में जब ये पढ़ा जाता है बाप बेटे को नहीं पहचानेगा तो कहने कैसे हो गया, मैं कोविड में देख लो कैसे हो गया। लोग डर के मारे एक दूसरे की मजे पे जा रहे, ये सब हुआ नहीं हुआ। आखिरी जो कोविड का दौर गुजरा उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी। अब मुझे दावा क्यों नहीं मालूम, शहरों में तो साहब बड़े महंगे महंगे सिलेंडर का ऑक्सीजन के नीचे बहुत बड़ी रकम के नीचे कई घंटे के 2-4 घंटे में डॉक्टर को हूं, मुझे नहीं मालूम सिलेंडर कितनी देर चलता है। 2-4 घंटे 24 घंटे चलता होगा एक सिलेंडर, उसके हजारों रुपए की। और उसके बाद भी मरीज मर गए। कभी आपने तो सोचा कि मां के पेट से लेकर अभी तक तो हमने ऑक्सीजन दी है, इसका पेमेंट अल्लाह को कितना दिया? अल्लाह को कितना पेमेंट किया? चंद दिन की ऑक्सीजन के लिए हजारों पैसे खर्च कर दिए गए। ये जिनके रास्ते में खर्च किए और जिनके पास नहीं थे अल्लाह ने उनकी मदद की, भाई माफ कीजिएगा। जब आदमी को पैसा आने के बाद जब वो हो जाए हम कर लेंगे तो अल्लाह की मदद उठा लेता है। और गरीब है, उसके इम्कान नहीं ऐसे को कहता पर दिखा तो अल्लाह उसकी कुव्वत अता करता और ताकत देता। ये आपको आजमाइएगा। तो अब हमें अल्लाह और उसके रसूल और अपने रसूल का कहा मानना चाहिए और हमें अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। हम जितने बड़े भी हो जाए माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। देखिए, जिस माँ के बस्ती की मजलिस है उस माँ को तो हमने नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 बेटे अहले दीन
کے سامنے بیٹھے ایک نجف اشرف میں زیر تعلیم ہے، تو آپ کو معلوم ہے اس کا کتنا آج مجھے ملے گا؟ یہ جو کچھ کریں گے نیکی، یہ کہیں یا نہ کہیں، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا۔ یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی نیکی یہ کریں گے اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، ماں باپ کو پہنچے گا۔ زندہ ہے تو زندوں کو ملے گا، مر گئے تو مرنے کے بعد جو ہے قبر میں ثواب ملے گا۔ تو یہ ثواب جاریہ ہے، 5 چیزیں ثواب جاریہ ہیں۔ ان 5 چیزوں میں ایک نیک اولاد کا چھوڑ کے مر جانا، یہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ آج غیر مسلموں کو بتائیے کہ ہمارے یہاں نیک اولاد یعنی اچھا انسان اگر آپ بنا کے مر گئے تو وہ آپ کی قبر تک ہر تک آپ کو ثواب دیتا رہے گا۔ جب ہماری اولاد نیک ہوگی تو وہ خالی خاندان کے لیے نیک نہیں ہوگی، خالی محلے کے لیے نیک نہیں ہوگی، وہ پوری انسانیت کے لیے نیک ہوتی ہے۔ اگر ہر ماں باپ نیک اولاد چھوڑ دے تو یہ جو دنیا میں وبال چل رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک سوال اور ہے کہ ماں باپ کا سر اونچا ہوتا ہے، اولاد نیک ہو، اولاد نیک ہو تو سر اونچا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی ایک ماں ایسی ہے کہ جس کی جیسی اولادیں دنیا میں آئی نہیں، نہ آئی ہیں نہ آنے والی ہیں۔ دیکھیے ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر جملہ عرض کر دوں، جبکہ ہم میں سے ہم سب محتاج جنت ہیں، لیکن فاطمہ اس ماں کا نام ہے کہ جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار۔ ان بیٹوں کی ماں کا نام ہے فاطمہ، ان بیٹوں کے ماں کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ حضرت حسین کی ماں ہے، جنت سے بڑی قریبی رشتہ داری ہے فاطمہ سے۔ شوہر جنت کا تقسیم کرنے والا، بیٹے جنت کے جوانوں کا سردار، بابا شادی روزہ میں شام جو شفاعت کریں گے تبھی تو آدمی جنت جائے گا۔ تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ جنت جسے جانا ہے وہ فاطمہ زہرا سے کو راضی رکھے، وہ فاطمہ زہرا کو راضی رکھے۔ فاطمہ زہرا ناراض تو آپ جتنے بھی عبادت گزار ہو مسجد کا کبوتر بن جائیے، بیٹھے رہیے وہیں، لیکن اگر فاطمہ زہرا نہیں راضی ہوگی تو پورے جنت کی سن نہیں پائے گا۔ سمجھ گیا؟ اچھا ایک چیز آپ بتائیے، ابھی میرے سامنے جس کمرے میں ٹھہرا تھا غالباً آپ کا گھر ہے، سامنے جو مکان ہے جس کا جو آپ کی کار ہے۔ ہاں دیکھیں ایک چیز اور میں نے دیکھیے اب کہیں نے مجھے ایک نکتہ اور دے دیا، وہ بھی سن لیجیے۔ سنا دوں یا نہ سنا؟ سنا دوں تو سن لیجیے۔ ابھی میں نے کہا یہ آپ ہی کا ہے، اب آپ ہی کا ہے تو مراد کیا ہے کہ یہ ان کا ہے۔ اصل تو مجھے بچہ اپنا نیک لگ رہا ہے، نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی 3 لڑکیوں آئے اور انہیں ایک صاحب سے
کس کے ہیں؟ ان کے باپ نے کہا آپ ہی کے ہیں۔ تو وہ دو قدم پیچھے ہٹ گئے، ان کے پسینے آنے لگے، چہرہ اتر گئے۔ کہنا پہلی بار لکھنؤ آیا تو وہاں مولانا کلبے عابد صاحب اور میرے والد پیچھے کافی پرانی بات، اب وہ سمجھ گئے اور گھبرائیے نہیں، یہ اپنا آپ میں کہا جاتا ہے آپ ہی کے ہیں، یہ آپ سے مراد یہ نہیں کہ آپ پر الزام لگانے کے آپ ہی کے ہیں، سمجھ گیا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اچھا داماد آیا، جس کے داماد نے آپ ہی کے ہیں۔ بیٹی آئی، بدر سلام کے ماشاءاللہ کس کی صاحب جاتی آپ ہی کی ہیں۔ نواسے آئے، کس کے آپ ہی کے ہیں۔ اس آپ ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کے ہیں، آپ محبت دے کر آپ کی کے ہیں۔ میں کہیں اردو کی تہذیب ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک محترمہ آئی، سر پہ آنچڑ ڈالے ہوئے، ہاتھ میں چائے کی چٹے لیے ہوئے، اور انہیں نے چائے بڑھائے، میں نے کہا آپ بتا رہو کہ آپ کی بھاون ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ہوتا تو بتائیے ہوتا ہے نا۔ دیکھیں بچے ہمارے، گاڑی ہماری، مکان ہمارا، داماد ہمارا، بیٹی ہماری، گھر ہمارا، مگر کبھی کوئی اپنی زوجہ کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے نہیں کرتا ہے نا۔ اب میں اسے کھل کے نہیں کر سکتا ہوں، آدابی نمبر ہے، زوجہ کے لیے نہیں استعمال کر سکتا۔ میری سمجھ میں ایک بات آ گئی، رشتوں میں اپنا کا بول بیٹا اٹھا لے گا، بیٹی اٹھا لے گی، داماد اٹھا لے گا، اور میں جانچ کر رہا ہوں آپ کہاں ہیں؟ داماد اٹھا لے گا مگر سودا نہیں اٹھا پائے گی۔ تو رسول کی بیویاں بیویاں ہیں، فاطمہ بیٹی ہے۔ تعریف یہ چیز مجھے حاصل ہوتا ہے۔
فاطمہ زہرا نے 100 کی روٹیاں دے کر جنت کو خریدا ہے فاطمہ زہرا نے. اب ذرا پوچھنا کہ ایک آنسو کے قطرے پر جنت کیسے مل جائے گی؟ یہ اپنے اپنے تعلقات ہے. کسی کے ہزاروں سجدوں پر جنت نہیں ملے گی اور کسی کے ایک آنسو پر جنت مل جائے گی. اس کے علاوہ خان سامہ بھی ہوتا ہے جو کھانا
اسٹاف بچ رہا ہے. بھئی ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں, ISPCS نہیں ہیں, ہم ابو ذر نیزم تمام سلمان محمدی کربلا کے شہداء جیسے نہیں ہیں. ہم تو جھاڑو دینے والوں میں ہیں, ہم جھاڑو دینے والوں میں ہیں. ہم ان کے گھر سے قبر میں بھی جھاڑو نکال کر ضلالت کو دور کرتے رہتے ہیں.
شرط ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد سب نماز پڑھیے گا، ورنہ مجلس میں سب کو نماز یاد آتی ہے اور اس کے بعد سب جو ہے وہ دسترخوان کی طرف پڑھتے ہیں، تو یہ فراڈ ہے۔ نماز کے وقت اگر مجلس میں احترام ہے تو نماز پڑھیے اور ہر وقت پھر وقت مجلس نماز یاد رکھیے گا۔ جب کرکٹ دیکھ رہے ہو تب بھی، جب کھیت چوک رہے ہو تب بھی، جب دوستوں سے مذاق کر رہے ہو تب بھی مجلس میں وقت اذان کا خیال نہ رکھیے۔ زندگی کے ہر لمحے میں فون لگا ہوا ہے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، امام جماعت نے دونوں نمازیں بھی پڑھا دی، وہاں فیصل لائنی ختم ہو رہی ہے، وہاں پر اذان کی آواز کا دھیان نہیں رکھا جاتا۔ مجلس ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اذان کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے۔ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں کہ وقت اذان میری پڑھی جانے والی مجالس میں اگر آپ نے ہمیشہ اذان کا احترام کیا ہو تو اٹھ کے چلے جائیے، نماز پڑھ کے پھر آ جائیے گا، حسین خوش ہوں گے۔ لیکن اگر صرف نہیں یاد آ رہا ہے تو یہ اچھی بات۔ ہاں بھائی دیکھتے دیکھتے دو چار کی بات میں کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی قرآن نہیں آئے گا۔ میں اس بستی میں تقریباً 15-18 سال بعد آیا ہوں۔ ان کی دادا کی مجلس پڑھنے آیا تھا اور شاید اس سے پہلے آپ نے مجھے بلایا تھا یا آپ سے یہاں ملاقات ہوئی تھی، اب مجھے نہیں یاد، میرے ذہن سے آپ کا نام نکل گیا، مگر آپ کا چہرہ اور آپ کا کاروبار میں نے آپ دن یہاں دیا کہ تب پوچھا تھا، مولا نہیں سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا ان کے پہلے کھڑک چل کر ماشاء اللہ پھر کھڑک ہو گئے، پھر سلوات بھیج دیجیے محمد والے۔ میں آخری مجلس یہاں تقریباً 15-17 سال بعد میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ اور یہ تو کبھی آج بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، میرے ذہن میں تھا آدم پور، تو میں آدم پور جا رہا تھا، وہ تو پہلے کل رات میں ایک دم سے میں نے روکا دیکھا تو اس میں آدم پور لکھا ہوا تھا، سمجھ گئے آپ کو؟ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ آدم پور مجھے جانا ہے، تو پھر خیر یہاں تک پہنچ گئے اور آپ حضرات کی محبتیں اور شفقتیں مجھے سب یاد ہے۔ پہلے بھی تو ظاہر ہے پہلے میری عمر کم تھی، کم سنی میں آیا تھا اور آپ سب نے مجھے محبت دی اور پھر ہمارے مولانا لکھنؤ میں مدرسے میں جب تعلیم زیر تعلیم رہے تو ایک رابطہ رہا۔ اچھا میرے والد صاحب مولانا نظر عالم صاحب، ان کے سارے ثواب کے لیے بھی ایک صلوات بھیج دیجیے۔ دیکھیے میرے والد ندی یہاں خدمت کر چکے ہیں، ایک گزارش آپ سے ہے آپ سب سے کہ اس وقت مدرسے میں آپ کی آبادی کے یہاں کے کوئی بچہ نہیں ہے اور ہمیشہ شروع میں بھی رہے وہاں، تو جو بچے علم دین حاصل کرنے کا جو لوگ بچوں کو علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہوں گے بچے ان کے عالم بنے، عالم بننے سے آپ بس ضرور سن رہے کہ یہ یقین جانیں ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد بھی لڑکا کامیاب ہوتا ہے لیکن پھر وہ خود کامیاب رہتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس کی لائف اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے واجبات کو بھولنے لگتا ہے، تو ماں باپ کے لیے کیا کرے گا؟ لیکن مولوی کو اگر آپ نے مولوی بنا دیا وہ کچھ نہ کرے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا خود بخود وہاں سپر کمپیوٹر میں فیٹ ہے کہ اب یہ کچھ بھی کریں گے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو کم از کم ثواب جاریہ کے طور پر اگر آپ نے دو چار بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو علم دین حاصل کروائیے، مگر خدا کے لیے یہ ذہن میں نہ ڈالیے گا کہ مولویت میں پیسہ ہوا ہوتا ہے، پیسے کی لالچ میں مولوی نہ بنوائیے گا، دین کی خدمت کے لیے مولوی بنوائیے گا۔ اگر پیسے کی لالچ میں مولوی بنوایا تو آگے چل کے دین کو بیچے گا، وہ پیسے کے نام پر کام کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس کے دل میں دین کا جذبہ ڈال دیا تو وہ بھوکا بھی رہے گا جب بھی وہ خدمت دین کرتا رہے۔ لیکن چھٹے امام نے ایسے افراد کی روزی کی ذمہ داری لی ہے کہ
خدمت دین کرتے ہیں، وہ خدمت دین جو لوگ کرتے ہیں، تو خدمت دین کے لیے اور ابھی جو کہ اب جدید تعلیم بھی ضروری ہو گئی ہے، ایک مولوی کے لیے بھی ضروری ہو گئی ہے، عربی بولنا آتی ہو نہ آتی ہو، فارسی بولنا آتی ہو نہ آتی ہو، اگر انگلش بولنا آتی ہے تو وہ تبلیغ دین زیادہ کر سکتا ہے، سمجھے آپ؟ عربی فارسی والے بہت سے ہیں، لیکن انگریزی جو جدید تعلیم دنیا میں چل رہی ہے، یورپ میں تو شیعہ آبادی بڑھ رہی ہے، امریکہ میں تو شیعہ آبادی بڑھ رہی ہے، اب اس میں ان مبلغین کو، ان علماء کی ضرورت ہے جو دین بھی جانتے ہو اور انگریزی بھی جانتے ہو، ورنہ بچہ سمجھے گا نہیں اردو عربی فارسی تو سمجھے گا نہیں۔ تو اس چیز کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک مدرسے کی جانب سے، شیعہ مدرسے کی جانب سے ایک انگلش میڈیم اسکول تعمیر ہو رہا ہے، اور اس کی اوپننگ انشاءاللہ ادھر ہی ایک آدھ مہینے میں ہو جائے گی۔ اور علمیہ جامع التبلیغ جو مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ کے نام سے، ان کے مدرسے کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اس میں انشاءاللہ اب بچوں کو، اب ہم کم سن بچوں کو لیں گے۔ پہلے میں کہتا تنظیم کا پنجم پاس ہو، لیکن پنجم پاس کرتے کرتے لڑکا کبھی کبھی ہائی اسکول کے لائق ہو جاتا ہے، 14 سال 16 سال کا ہو جاتا ہے، تو اتنے بڑے بچے کو انگریزی عربی دونوں پڑھانا مشکل ہوگا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ شرط ہٹایا جائے، اور اس کے بعد کم ایسا بچہ ہو جو ہاسٹل میں رہ سکے، اپنا کام وام طہارت وغیرہ خود کر سکے، تو ہم لوگ انگلش کے ساتھ ساتھ ہم اسے عربی تعلیم بھی دیں گے، انگلش تعلیم بھی دیں گے۔ موقع ملے آ کر گھمائیے اس عمارت کو، دیکھیے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ انگلش اسکول کا جو ہے وہ شروعات ہونے والی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے، مگر ہاسٹل میں جب آپ بھیجیں گے، جب ہم بچے کو ہاسٹل میں مدرسے کے رکھیں گے تو اس کے لیے کمپلسری ہوگا مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا بھی۔ سمجھ گئے؟ کوئی تو ہوشیار ہوتے ہیں، ارے بھیج دو انگریزی تو پڑھ جائے گا، نہیں، اگر ہاسٹل میں ہمارے رہے گا تو ہم اس کو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہم اسے عمارت دے رہے ہیں، کھانے کو دے رہے ہیں، اس کو کتابیں دے رہے ہیں، تو ہم اس سے عربی تعلیم کی پوری محنت سے اسے پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر آپ خالی انگریزی پڑھوانا چاہیں، اس میں بھی دینی تعلیم، ابتدائی دینی تعلیم انشاءاللہ اس میں بھی رہے گی، لیکن اس میں ہاسٹل وغیرہ نہیں ملے گا، بچہ آئے فیس دے چلا جائے، اس کی فیس ہوگی، فی سبیل اللہ بالکل نہیں ہوگا، جو کہ بھیا ہمیں معلوم ہے اگر مفاتیح الجنان بھی بغائب الابرار بھی عیسیٰ علیہ السلام میں مفت میں مل جاتی ہے تو اس کے اوپر دھول جمتی رہتی ہے، پڑھتا نہیں ہے کوئی، جب 100 روپے دے کے خریدتا ہے تو پڑھتا بھی ہے، چنتا بھی ہے، صاف بھی کرتا ہے، تو فری نہیں ہے، صرف مدرسے کے لوگوں کے لیے فری ہوگا، اس کے علاوہ اس کی فیس ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کی کوالٹی ایسی ہوگی کہ اگر آپ کسی اس کلاس کے اسکول میں لکھائیں گے تو آپ کو ہزاروں میں فیس دینا پڑے گی، لیکن اگر یہاں لکھائیں گے تو بہت کم فیس دینا پڑے گی، مگر دینا پڑے گی، وہاں کوئی تعلقات نہیں ہوں گے کہ ہم جو ہے یہ کوئی یتیم خانہ نہیں کھل رہا ہے، نہ کوئی یہ مطلب چیریٹیبل اسکول نہیں کھل رہا ہے، مومنین کے لیے وہ رہے گا، لیکن اس کے اندر جو شرائط ہے اس میں جو اترے گا اسی کو لیں گے۔ تیسری بات یہ، میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اعلان کروں، جس دن عمارت تیار ہو جائے گی تو جو مینجمنٹ اسے چلائے گا میں اس کے حوالے کر دوں گا، پھر اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا کہ داخلہ کرا دیجئے تو ہم کہیں گے مدرسے کی بات کرو، اسکول کی ہم بات نہیں کرتے، توجہ ہے نہیں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات چیز کو خراب بھی کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بہرحال حق کی طرف بلانا کی ایک حق ہے، اگر انشاءاللہ آپ سبھی نکالتے ہوں گے خمس، اگر خمس آپ اللہ نکالتے ہیں انشاءاللہ نکالتے ہوں گے، میں حسن ظن رکھ لوں، تو مدرسے کے پاس خمس کی وصولی کا عزیز اللہ سیستانی اور عزیز اللہ خامنہی دونوں کی خمس کی وصولی کا اجازہ بھی ہے، آپ نظر خمس اس کام میں جو ہے وہ مدد بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے
والے ختم مجلس آپ اس سے میرا فون نمبر لے سکتے ہیں. آپ میں سے لوگوں کا جانا آنا لکھنؤ میں رہتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد سے واقف بھی آپ ہیں. انہی کا قائم کردہ مدرسہ ہے جو آپ کی خدمت انجام دے رہا ہے. بس حضرات گرامی یہ مومنہ مغفورہ محب اہل بیت کے احسان ثواب کی مجلس ہے. بیٹے بھی غمگین ہے. ایک بیٹا یہاں ہے عالم دین, ایک بیٹا نجف اشرف میں ہے وہ بھی عالم دین ہے. راستے میں بھی میں تھا تو ان کا بھی فون آیا, مولانا کہاں پہنچ گئے. یعنی ماں کی مجلس کے لیے اس بیٹے کا بھی دل لگا ہوا ہے. لیکن دیکھیے فائدہ کیا ہے, جسے مجلس کا اتنا خیال ہے آج وہ جب زیارت کرے گا تو ماں کو شریک زیارت بھی کرے گا. وہاں بیٹھ کے جو بھی اعمال کریں گے اس میں ماں کو بھی شریک کریں گے تو ماں کو کتنا ثواب ملے گا, کتنا ثواب ملے گا. عزیزان گرامی برادران ایمانی, جب میں آیا تو مرحومہ کے شوہر بھی آئے اور ان کی آنکھیں پر دوائی بھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. دیکھیے عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی زوجہ جوانی میں مر جائے تو انسان کو زیادہ افسوس ہوتا ہوگا افسوس. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر بڑھاپے میں کوئی شوہر مر جائے یا زوجہ مر جائے تو اس کا اثر دوسرے پہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اب اس بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے دل کی بات سننے والی. جس نے برسوں خدمت کی اسے معلوم ہے کہ کس کو چائے ان کو چاہیے ہے, کس کو ناشتہ چاہیے ہے, مزاجی کیفیت کیا ہے, گھر میں اور لوگ نہیں جانتے. پھر ایک سن کا غیب ہو جاتا ہے. کچھ باتیں ہم عمر لوگوں سے کہی جاتی ہیں, بچوں سے نہیں کہی جاتی ہیں. کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو سب سے کی بیان کی جاتی ہیں, اپنے ہم عمر لوگوں سے بیان کی جاتی ہیں. تو ضعیف العمری میں اگر کوئی جوڑا ٹوٹ جائے اور دونوں میں سے کوئی مر جائے تو جو زندہ ہوتا ہے اس کا دل بہت دکھتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ ایسا سنانا چاہتا ہوں کہ جہاں دونوں جوان ہیں, شوہر بھی جوان ہے اور زوجہ بھی جوان ہے. عمر زیادہ نہیں ہے, زوجہ کی عمر 18 سال کی ہے. بس آپ متوجہ ہو گئے, 18 سال کی ہے اور 18 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی. تو آپ کو معلوم ہے اس کا شوہر کیا کہہ رہا ہے, فاطمہ آپ کے جانے کے بعد اب علی پر جو مصیبتیں پڑے گی وہ مصیبتیں کس سے علی بیان کرے گا. جزاک اللہ. آپ متوجہ کیا ہو گئے, جو مصیبتیں علی پر پڑے گی, مولا علی پر جو مصیبتیں پڑتی تھی ان کو آگے بی بی زہرا کو بیان کرتے تھے. ایک دن بڑے اداس گھر میں آئے تو بی بی فاطمہ نے پوچھا, یا علی یہ اداسی کا سبب کیا ہے, یہ کیا بات ہے جو اتنے خاموش ہے. مولا علی نے سر کو جھکا کے کہا, فاطمہ اب تو میں جس راستے سے چلتا ہوں لوگ راستہ بدل دیتے ہیں کہ کہیں علی کو سلام نہ کرنا پڑ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزان گرامی, میں مولانا آپ اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا یہ وطن میں تھے یا وطن سے باہر تھے, لیکن یہ بتائیے آپ کی والدہ کو کوئی اذیت تو نہیں ہوئی تھی؟ ارے ایک 18 سال کی ماں ہے, اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مگر اس ماں پر اذیت یہ ہوئی تھی کہ چلتا ہوا دروازہ ظالموں نے گرا دیا تھا. بسیاں ٹوٹ گئی تھی. یہ تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, صرف احساس دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, مسائل ہے بی بی زہرا کے, ہر مجلس میں رومال سفید دے کے فاطمہ آتی ہیں, مگر اس زمانے میں زینب آ رہی ہوگی, ہماری ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ام کلثوم آ رہی ہوگی, حسن حسین آ رہے ہوں گے, اور آپ کو دعا
یہ نہ کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بس عزاداروں اس ٹوٹی ہوئی پسلی والی ماں اس عالم میں بھی حسین کے لیے کرتا سی نہیں ہے۔ بس ختم ہو گئی ہے مجلس، کرتا سی نہیں ہے فاطمہ۔ فضا کہتی ہیں کبھی روتی ہے فاطمہ، کبھی کرتے کو آنکھوں سے لگاتی ہیں، کبھی سنتی ہیں، کبھی سر کے نیچے رکھ کے سو جاتی ہیں۔ فضا کہتی مجھ سے رہا نہ گیا، ایک دن میں نے کہا بیٹی یہ کرتا لائیے میں سی دوں۔ ارے یہ کس کے لیے سی رہی ہے؟ کہا فضا میں خوش سی ہوں گی، یہ میرے حسین کا ہے۔ ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، یہ کرتا میرے حسین کا ہے۔ فضا فرماتی ہے اے وہ کرتا سل گیا، جب تیار ہو گیا تو مجھے بلایا اور بلا دیا فضا یہ کرتا میں امانت کے طور پر تمہیں دے رہی ہوں۔ فضا مدینے میں رہنا تو اپنے ساتھ رکھنا، مدینے سے باہر جانا تو اپنے ساتھ لے کے جانا۔ ایک وقت آئے گا جب میرا حسین یہ کرتا مانگے گا، فضا یہ کرتا حسین کو دے دینا، مگر یہ یاد رکھنا کہ میری زینب اس کرتے کو نہ دیکھے۔ فضا کرتا رکھے نہیں، فاطمہ شہید ہو گئی، حسین سر و سینہ پیٹتے رہ گئے، علی کے درد لگ چکی، حسن کو زہر دے دیا گیا۔ ابھی حسین نے کرتا نہیں مانگا، یہاں تک کہ مدینے کو حسین نے چھوڑا۔ فضا ساتھ چلی، اب فضا گھبرائی بھی ہے، مکے پہنچے مگر کرتا نہیں مانگا، کربلا پہنچ گئے، اب فضا کو یقین ہو گیا کہ حسین کرتا مانگیں گے۔ دیکھیں تکلف سے نہ روئیے گا، ارے حسین کا ماتم ہے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ارے فضا گھبرائی بھی ہے کہ ابھی تک کرتا نہیں مانگا، ابھی تک کرتا نہیں مانگا۔ 7ویں محرم آ گئی، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ 8ویں محرم آ گئی، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ 9ویں محرم آ گئی، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ شب عاشور آ گئی، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ روز عاشور آ گیا، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ ظہر کا وقت گزر گیا، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ سب کی میتیں حسین لے آئے، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ اصغر کی قبر بنا دی، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ سب مارے گئے، حسین نے کرتا نہیں مانگا۔ لیکن جب کوئی نہیں بچا تو چپکے سے کہا ماں فضا، میری ماں کا کرتا کہاں ہے؟ فضا نے ہوا میں چھپا کر کرتا حسین کو دیا۔ حسین نے خالی خیمے میں کرتے کو زیب تن کیا۔ اب جو باہر نکلے زینب کی نظر پڑ گئی، اے بھیا کیا کفن پہن لیا؟ بھیا کیا کفن پہن لیا؟ ارے یہ تو میری ماں کے ہاتھ میں کرتا ہے۔ حسین رخصت ہو گئے، لیجے مقبر میں قیامت آ گئی، فرزند رسول کا چہرہ چاروں طرف سے لشکر، فاطمہ کا لال ذوالجلال پر ہے، لیلا بردار حسین پر نیزے مار رہے ہیں۔ جب دہلی طرف گرنا چاہتے ہیں، ظالم بائیں طرف دھکیل لیتے ہیں، ارے جب بائیں طرف ظالم دہلی طرف دھکیل دیتے ہیں، فاطمہ کا لال نہروں میں الجھا ہوا، حسین زمین کربلا پر خیموں میں آگ لگ گئی۔ ارے کہیں وہ کرتا تھا جسے لے کے دینا قبر رسول پر آئی، اے دادا حسین مار ڈالا گیا، اے دادا
مغفرت کو قبول فرما. اس مجلس کے فرائض مسائل کا ثواب مرحومہ مقبورہ ام سلمہ صاحبہ بنت تقی حسن صاحب مرحوم کی قبر منت روح پہنچے. پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما, بالخصوص ان کے شوہر کو, بیٹے بیٹیوں کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارہ ان الہی آمین کہنے والوں کے لیے حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کے بھی بڑے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما, حق پر پرچم کو بلند فرما. دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل شیعہ اہل دربار حسین مظلوم کے ماتمدار فقہ محمد و آل محمد پر عمل کرنے والے ہیں, بالخصوص ایران, سیریا, شام اور لبنان میں اور عراق میں جو مومنین مومنات ہیں, ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس خون ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنت البقیع جنت المعلا کی جلد سے روضے تعمیر ہو جائیں اور وہاں کی ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم سب کا شمار امام ولی عصر کے سچے پکے اچھے سپاہیوں میں قرار فرما. ہم سب سے وہ خدمت دے دے جس سے تو تیرا رسول اور آل رسول راضی ہو جائے. پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات 1 مرتبہ سورہ اکرم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبورہ ام سلمہ بنت تقی حسن صاحب مرحوم کی روح کو رسالے. Thank you.